أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور عمدہ پاکیزہ مال کے بدلے میں گھٹیا مال نہ لو، ردی اور نکما مال نہ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں یتیموں پر ظلم و زیادتی سے سختی سے منع فرمایا گیا اور بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ ظلم اور زیادتی جہاں کہیں بھی ہو، جس طرح کی ہو، جس پر ہو، ہر اعتبار سے قابل مذمت اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے ظلم کسی صورت میں روا نہیں، اور ظالم لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے مردود لوگ ہیں، وہ چاہے معاشرے کے جس فرد پر بھی ہو۔ لیکن خاص کر یتیموں پر ظلم، بے سہارا اور بے آسرا لوگوں پر ظلم تو یہ اور زیادہ قابل مذمت ہے، اور اسی لیے اس کو فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا گیا انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں پر ظلم اور زیادتی۔ یہ صرف آج نہیں، اس دور میں بھی جب نزول قرآن کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی یتیموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ظلم اور زیادتیوں کا وہ نشانہ بن رہے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ جب بھی کوئی کسی بچی یا بچے کا باپ فوت ہوتا اور وہ اپنی اولاد کو یتیم چھوڑ جاتا، یتیم کس بچی یا بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نابالغی کی عمر میں اس کا باپ فوت ہو جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی باپ فوت ہوتا، اپنی اولاد کو یتیم چھوڑ جاتا، تو اس سے پیچھے اس بچی یا بچے کے چچے یا بڑے بھائی یا رشتہ دار کوئی بھی ان کا سرپرست بن جاتا، اور سرپرستی کے بہانے ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا جاتا۔ جب وہ بچے جوان ہو جاتے تو باوجود ظلم یہ ہوتا تھا کہ ان کی بلوغت کے بعد جب مطالبہ بھی کر دیا جاتا تو مطالبے پر بھی ان کا مال واپس نہ کیا جاتا۔ مختلف صورتیں تھیں ان کے مال کو ہضم کرنے کی، ہڑپ کرنے کی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ قبضہ کر لیا جاتا اور سرپرستی کے بہانے ان کے مال جو تھے ان کو باوجود ان کے مطالبے کے ان کو واپس نہ کیا جاتا۔ بہانہ یہ ہوتا کہ آپ کا تو کچھ باقی بچا ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ تو اس وقت نہ بچے تھے نہ بالغ تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ سرپرست جو بظاہر تو ان کے سر پر دست شفقت رکھتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے مالوں کو اس طرح ہضم کر دیا جاتا، یوں جواب دیا جاتا کہ کچھ بچا ہی نہیں تھا، وہ تو کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے،
تمہارا تو ایک ٹکا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، یا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ ان کے اس زمانے میں چونکہ روپے پیسہ یعنی نقدی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، مال مویشی جسے یتیموں کا مال قرار دیا گیا یہ ہوتے تھے، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کچھ واپس کیا بھی جاتا تو پھر اس طرح ہوتا تھا کہ اپنا ردی نکمہ قسم کا مال، لاغر قسم کے کمزور نحیف جانور ان کو دے دیے جاتے، ٹوٹل پورا کرنے کے لیے، گنتی قائم کرنے کے لیے، گنتی برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کیا جاتا، اور ان کے فربا اچھی نسل کے خوبصورت مال جو تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا جاتا، اور گنتی پوری کرنے کے لیے، ٹوٹل پورا کرنے کے لیے چند مال مویشی جو تھے وہ ان کے ہاتھ تھما دیے جاتے۔ یہ دوسری صورت تھی۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا، اور پھر اس طرح کر کے کہ ہم آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہم آپ کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے بہانے بنا کے اپنے مال کے ساتھ ملا کر کچھ نہ کچھ یا کسی بھی طریقے سے ان کے مال کو کھا لیا جاتا تھا، ہضم کر جاتے تھے۔ تو یہ مختلف انداز تھے ان کو لوٹنے کے اور ان پر ظلم ڈھانے کے، یہ مختلف طریقے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سختی سے منع فرما دیا اور فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال صحیح سلامت واپس کر دو، اس میں کسی قسم کی تبدیلی وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، عمدہ مال کے بدلے میں گھٹیا مال کا تبادلہ نہ کرو۔ اب دیکھیں وہ تو لے رہے تھے ان کا عمدہ اچھی نسل کے جانور موٹے تازے، اور ان کے ہوتے تھے لاغر، لیکن ان کا مال لاغر کمزور ہونے کے باوجود اس کو طیب کیوں قرار دیا؟ کیونکہ ان کا اپنا تھا، جیسا بھی تھا حلال تو تھا نا، اور ان کے جیسے بھی اعلیٰ نسل کے تھے، جب وہ ناجائز طریقے سے لے رہے تھے تو اس کو ردی نکمہ اور گھٹیا قرار دیا گیا۔ تو کوئی ہے ایسا بندہ جو اپنا عمدہ مال دے کے گھٹیا لے لے؟ ایسا سودا تو کسی کو قبول نہیں نہ ہوتا۔ تو بہرحال ان کے کمزور لاغر جانوروں کو عمدہ قرار کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے حلال تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنا ہو اور جائز طریقے سے کمایا ہو تو وہ عمدہ ہے، اور کسی کا ہو چاہے وہ اعلیٰ نسل کا کیوں نہ ہو، اعلیٰ اونچے مرتبے کا کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ گھٹیا ہی شمار ہوگا، ردی اور نکمہ ہوگا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، عمدہ مال کے بدلے میں گھٹیا اور ردی اور نکمہ قسم کے مال کا سودا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور آپ ان کے مالوں کو، یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر قطعاً نہ کھاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ظلم ہے اور زیادتی ہے ان یتیموں پر، بے سہارا اور بے آسرا لوگوں پر۔ اگر سرپرستی کا حق ادا کرنا تھا تو پھر یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ تم ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرو۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں یتیموں پر ان کے حقوق پر ڈاکہ مارنے سے سختی سے روک دیا گیا، ظلم کرنے سے سختی سے منع فرما دیا گیا، اور اس عمل، اس رویے کو ظالمانہ رویہ قرار دیا گیا اور بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ